وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان درس نمبر 1657 آیت نمبر 11 سے 14. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا. او يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا، اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وہ خدا بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 11. بل کذبوا بالساعہ، بلکہ انہوں نے تو قیامت کو جھٹلا دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا ہے جنہوں نے آخرت سے انکار کر دیا ان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے، آگ سعیر. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، جب انکار آخرت آ جائے قولاً یا عملاً تو آپ کی زندگی پھر اللہ کے لیے رہتی نہیں ہے. اس میں یعنی آپ کا دل اللہ کی یاد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں میں آپ کو ایک علامت بتاتا ہوں.
اصل بات تو یہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ نقصان میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ علامت جو ہے یہ کافروں کی ہے، یہ علامت اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بیان کی ہے کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، کہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جن کے دل میری یاد سے غافل ہیں، فی غطاء پردے میں ہے میری یاد سے، وکانو اور یہ حق سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، لیکن آج یہ علامت پورے طور پر ہم میں موجود ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق بات ہم سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے دل کو نہیں بھاتی۔ تو اصل میں تو دیکھیں مسئلہ آخرت کا ہے، انسان کی زندگی کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ آخرت کا قائل ہو جائے۔ وہ ہے نا سورہ بقرہ کے آغاز میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بات تو ساری دیکھیں یقین کی ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، دنیا پر۔ آپ دیکھ لیں آپ اپنے رویوں کو دیکھیں، ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم دنیا کے مشتاق ہیں، اور اللہ کی یاد یا اللہ کی ملاقات سے ہمارے دل غافل ہیں، یا اس کی نہ کوئی اشتیاق ہے اللہ کی ملاقات کا۔ ابھی 19واں پارہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے شروع ہونے والا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، پہلا جملہ جو ہے اس کا یہ ہے، 19ویں پارے کا پہلا جملہ کیا ہے؟ وقال الذین لا یرجون لقاءنا۔ اور آخرت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی ملاقات کا دن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، آخرت اللہ کی ملاقات کا دن ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن پردے ہٹ جائیں گے، پردے اٹھا دیا جائیں گے۔ یوم وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا دن ہوگا، ملاقات کا دن، سبحان اللہ۔ یہ اس وقت دیکھیں میں کیا زبان قاصر ہے اس ملاقات کا حال بیان کرنے کے لیے، وہ کوئی مادی چیز تو نہیں ہے، کوئی مادی، آپ تو دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں، یہ مکان بن گیا، یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، اور یہ بیٹے ہیں، اور یہ میرا خاندان ہے، اسی پر آپ خوش ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی دیکھیں بڑی عجیب سی ذہنیت ہے ہماری ذہنیت، اگر میں سچ بات کہوں تو ہماری ذہنیت الٹ گئی ہے، اور ہم بالکل ایک برعکس زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں مومن کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مومن کا ہر کام جزائے اعمال کے حساب سے ہوتا ہے، کوئی بھی اس کا رویہ ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی اخلاق ہوں، وہ سارے اپنے حساب کتاب کو تول کر نہایت احتیاط سے زندگی گزارتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے، یا اس کی ناراضگی کا کوئی کام مجھ سے سرزد ہو جائے۔ لیکن ہم تو بالکل بے فکرے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، اصل میں تو دیکھا ہمارے معاشرے کا ہے، اور ہم لوگ غافل ہیں آخرت سے، اللہ کی یاد سے، اور رسول کو تو ہم نے بلا دیا ہے، رسول کے اخلاق کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں، تو نعروں سے تو کام نہیں بنتا ہے۔ بعض لوگ بعض
جو مقررین ہیں وہ نعروں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، اور مزہ نہیں آیا ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ، چس نہیں آئی. اسی میں آپ ظاہر میں مزے ڈھونڈتے رہیں. تو بہرحال دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے. بل کذبوا بالساعہ، انہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا. اچھا دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ترجمہ اس کا اعتدنا میں نے تیار کیا ہے لمن کذب بالساعة، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے آگ ہے تیار. دیکھیں اس وقت ہم نے آج یعنی اجتماعی طور پہ آگ کو پسند کر لیا ہے اپنے لیے. دیکھیں دنیا میں یا تو آپ آخرت، یعنی ظاہر ہے کہ ہماری زندگی جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا نتیجہ تو ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے. نہ اچھے نتیجے پر یقین ہے نہ برے نتیجے پر. آخرت پر تو ہمارا قطعاً بالکل آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے. یہ بے فکری میں دیکھیں، آپ اپنے رویوں کو تو دیکھیں بالکل بے فکر اور تقوی سے خالی. ہماری باتیں، ہمارے اعمال، ہماری زندگی تقوی سے خالی ہے. تقوی کیا ہے؟ احتیاط. ہر کام میں احتیاط، ہر بات کرتے ہوئے احتیاط، بہت محتاط. اتقوا اللہ حق تقاتہ، حکم الہی ہے کہ اللہ کا تقوی جیسے کہ اس کا حق ہے. تقوی ورع دو مختلف الفاظ ہیں، لیکن ورع کا ذرا اوپر درجہ ہے. بہرحال تقوی جو ہے اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے کہ تم ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ، اور تم نہ مرو لیکن اسلام کی حالت میں. تو ہم تو اسلام کا تو خیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ مسلمان ہیں. ہاں زبان سے ہیں، عمل سے نہیں ہے. عمل سے تو ہم لا دین ہے، کوئی دین نہیں ہے. ایک دین ہے خواہشات نفس، اپنی مرضی. نفس، خواہشات نفس ہمارا خدا ہے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسی نفس کی اطاعت میں. آپ دیکھ لیں میں تو اپنا حساب کتاب تو کریں، اپنے یعنی اپنے رویوں پر تو نظر ڈال لینا کہ آپ کا رویہ کیا ہے زندگی میں. رویہ ایک ہوتا ہے محتاط اور ایک ہوتا ہے غیر محتاط. جنت متقین کے لیے ہے، والعاقبۃ للمتقین، تلک عقبی الذین اتقوا. یہ جنت انجام ہے جو متقی تھے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں میں آپ کو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نوٹ کریں، اور میں اپنی خواہشات نہیں بیان کر رہا. اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کچھ بھی اپنی خواہشات آپ کے سامنے بیان کروں. اس سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں پناہ چاہتا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. بلکہ میں دیکھیں میں یہ اس آیت میں دہرا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہم ہیں کہ ہم آخرت کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے. آپ اپنے رویوں کو دیکھ لیں. بہرحال آگے چلتا ہوں میں، لیکن اس کا انجام جو ہے میں آپ کو اس وقت خبردار کر رہا ہوں، اس کا انجام بہت برا ہے. سعیر آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ. کلا انہا لظا. اچھا اب اس قیامت کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اگلی آیت جو ہے یعنی 14 نمبر تک، یہ جب جنت میں یہ جھونکے جائیں گے یا قریب لیے جائیں گے. پہلے ترجمہ سن لیں. اذا رأتہم من مکان بعید، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی. سمعوا لہا، تو یہ لوگ سنیں گے. تغیظا و زفیرا. اذا رأتہم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظا، تو وہ سنیں گے اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے. اذا القوا منہا، اور جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے.
کسی تنگ مکان میں، القوا منہا مکاناً ضیقاً، اور جب وہ اس کے کسی تنگ مکان میں مقررین جکڑ کر باندھ کر ڈالے جائیں گے، دعو ہنالک ثبورا، وہ پکاریں گے وہاں موت کو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو اب دیکھیں یہ جہنم کا حال بیان ہو رہا ہے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جو جہنم کو، جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو آج کون جھٹلا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جرم کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم مسلمان، جو زبان سے کلمہ پڑھ کے اور کلمے کے تقاضوں سے غافل ہو کر دنیا کی نیت کر کے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ دنیا کی زندگی تو محدود ہے، گزر جانے والی ہے، لیکن جو اس کے بعد نتائج شروع ہوں گے، اس زندگی کے نتائج شروع ہوں گے اور جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، وہ نتائج دیر پا ہوں گے، اور خصوصاً دیر پا ان لوگوں کے لیے ہوں گے جن کی روش کافرانہ، جن کی روش مشرکانہ، جن کی روش منافقانہ، ان کے لیے دیر پا ہے۔ منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جہنم لکھ دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ منافق کون؟ جو زبان سے کہتا ہے اس کے عملی طور پہ تقاضے پورے نہیں کرتا، یقین ہی نہیں ہوتا منافق کو۔ ہمیں تو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یقین کا مطلب کیا؟ یقین کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی نا، جب ہمیں اپنے دین کا نہیں معلوم تو ہمیں اپنے پھر تو کوئی وجہ نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تو یہ نہیں معلوم کہ دین ہے کیا، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یقین کی بات تو بعد میں ہے، ایک چیز کو آپ سمجھیں گے تو پھر یا یقین کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ہم نے تو دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو دین کو محض چند رسومات کا مجموعہ سمجھ کر اور باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ دین یہ ہے کہ آپ آخرت کے لیے زندگی گزاریں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ مختصر میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ جملہ بتا دیا، کیونکہ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ بھئی دین کیا ہے، ہمیں آپ بتا دو۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی نیت اللہ ہو زندگی گزارنے کی، اور زندگی آپ اللہ کی مرضی سے گزاریں، ہر عمل آپ کا اللہ ہو، یعنی اللہ کی رضا اس میں شامل حال ہو، اللہ کی رضا کے لیے، یہ دین ہے، یہی کلمے کا مطلب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اذا رأتہم من مکان بعید، جب یہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لہا تغیظا و زفیرا، تو اس کے وہ یعنی ہم لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، دور سے وہ چنگھاڑے گی، اور وہ چنگھاڑنا اور غیظ و غضب، جوش و خروش، تغیظا و زفیرا، اس کی ہم دور سے آواز سن لیں گے۔ کون؟ 2021 کے مسلمان جو آخرت کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میں وضاحت سے اس لیے کہہ دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کا تذکرہ ہے، یہ ہمارا تذکرہ ہے۔ ہمیں ہم جہنم والے اعمال کر رہے ہیں، ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی رضا اس وقت ہماری زندگی کا مطمح نظر نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہمارے دیکھیں تمام اخلاق ہم نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں آپ کو کس بات پر غصہ آ جاتا ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے، فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ دنیا کی بات ہے کوئی، تم میرے مزاج کو نہیں سمجھتے۔ شوہر بیوی سے کہتے ہیں تم ابھی تک میرے مزاج کو نہیں سمجھ پائیں،
بھئی آپ کا کیا مزاج ہے؟ آپ کا مزاج تو قرآن ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، قرآن ہمیں پورا زندگی کا طریقہ بتاتا ہے۔ آپ کا اپنا کیا مزاج ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ تو بہرحال یہ آیات ہمارے لیے ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا۔ بس اب ظاہر ہے کہ یعنی اس آگ کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہاں بھی جب کوئی الاؤ بھڑکتا ہے، اس میں لکڑیاں جلتی ہیں، تو اس میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز اور آگ کا ایک شور۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو برنر ہوتا ہے، بڑا برنر، ایک کمرشل برنر ہوتا ہے، اس کی وہ شور ہوتا ہے نا، چھوٹا سا برنر ہوتا ہے، لیکن جب پریشر سے گیس وہ ہوتی ہے تو اس کی آواز ہوتی ہے، وہ جب بھڑکتا ہے شعلہ تو اس کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح جو وہ ہے یہ جو لوہار ہیں، لوہار لوگ، ان کی جو بھٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ خاص طور یہ جو خراب تیل ہوتا ہے نا، جو استعمال شدہ تیل ہوتا ہے، اس سے وہ آگ جلاتے ہیں، وہ بڑا شور ہوتا ہے اس کا۔ تو اب جہنم کی آگ تو بڑی خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، اور وہ حقیقت ہے، یہ آپ کو میں کہہ دوں حقیقت ہے، اور ہمارے تصورات سے زیادہ ہے۔ اس وقت ہم اس آگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجرموں کو اذا القوا منہا، جب ڈالا جائے گا تو ایک تنگ مکان میں، وہ کال کوٹری ہوتی ہے نا، بس چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہیں آپ جائے حاجت کرتے ہیں اور وہیں بس، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے باندھ کے ڈالا جائے گا، مقررین، باندھ کے ڈالا جائے گا، آپ ہل بھی نہیں سکیں گے۔ وہاں پر پھر ہم پکاریں گے ہلاکت کو، صبور، دعو ہنالک صبورا، تو پھر وہاں کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، ایک موت کو مت پکارو، کیونکہ موت سے انسان آج کل خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ایک تو اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کہ غموں سے نجات کے لیے، غم سے نجات کے لیے۔ تو غم سے نجات اس وقت جو جاہل لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غم سے نجات پا جائیں گے، لہٰذا بس وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ تو موت جو ہے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دیکھیں مسئلہ کچھ اور ہے، یہ شعر سے بالا معاشرہ ہے، یعنی مسئلہ جو ہے وہ شعر سے بالا تر ہے۔ موت ایک حقیقت، اور موت میں ظاہر ہے کہ جسمانی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ظاہری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو موت کو انسان سمجھتا ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے، لیکن دوزخ میں جب ہم ڈالے جائیں گے، یہ آج کے باغی مسلمان جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو انتخاب کر لیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، جن کی ساری تگ و دو، ساری کوشش ظاہر کے لیے ہے۔ دیکھیں اس بات پر آپ پریشان نہ ہوں، گزشتہ سبق میں جو اس سے یعنی گزشتہ سے پیوستہ سبق تھا، اس میں ایک آیت آپ کو سنا رہا تھا، اور پھر وہ وقت نے مجھے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اسی کے تناظر میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اور اگر آپ کو یاد ہو، جو میرے مستقل سننے والے ہیں، میں بات کر رہا تھا کہ رویوں کی بات کر رہا تھا، روش کی بات کر رہا تھا، اور میں آپ ایک سوچ کی بات کر رہا تھا۔ انسان کی نیت اور سوچ، اس کے مطابق اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں
کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب اس میں نے یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، کسی مومن، مشرک، منافق اور کافر کا تذکرہ نہیں کرتا. جیسے کہ یہ ایک آیت میں آپ کو اس میں رویہ ہے، آپ کی ایک سوچ ہے. قل، اور یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. اخسرین اعمالا، سب سے زیادہ. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، یعنی انہوں نے دنیا ہی کو مقصود بنا لیا ہے. مقصود حیات ان کا دنیا ہے. آج تو بڑے میں آسانی سے بغیر کسی تردید کے، کسی کی تردید، کوئی نہیں جھٹلا سکتا یہ بات کہ ہم لوگ تو دنیا تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. دیکھیں، ضرورت اور مقصد میں فرق ہوتا ہے. دنیا کے استعمال کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، لیکن اس کی محبت اور اس کے لیے زندگی گزارنا اور دنیا ہی کو مقصد بنا لینا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. حکم ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ایسا نہ ہو کہ تم اس کو مقصود حیات بنا لو اور اس سے محبت کرنے لگو. ہمارا تو دل چیر کے دیکھیں اگر، تو یہ دنیا کی محبت سے یہ آباد ہے، اللہ کی محبت سے خالی ہے. تو وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے، ضل سعیہم فی الحیاۃ. سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ اچھے کام کر رہے ہیں. ابھی تو بھئی میں نے نماز پڑھی ہے، میرے ماتھے پہ داغ سجدہ بھی ہے، اور میں ہر وقت تسبیح پھیرتا رہتا ہوں. تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، اور میں نے جبہ، امامہ اور یہ مشت پر داڑھی، یہ ساری میں نے سجائی ہوئی ہیں. خواتین کہتی ہیں ہم نے تو بڑے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے اور ہم 5 وقتہ نماز. کیا ہوا کہ شوہر سے ہم کوئی بد اخلاقی کرتے ہیں تو اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں. خواتین یہ کہتی ہیں. شوہر یہ کہتے ہیں کیا ہوا کہ عورت کو ہم نے پاؤں کی جوتی سمجھ لیا ہے اور وہ تو ہماری نوکر ہے. تو یہ دیکھیں سوچ ہے. ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے. تو آج قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کی کوئی وزن نہیں ہوگا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. تو وہاں پر جب 2021 کے مسلمان جائیں گے، اب ظاہر ہے آپ جس سن میں بھی رہ رہے ہیں بس وہی سن آپ کا ہے، یعنی آپ جس سن میں زندہ، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہمارا صدیوں سے شروع ہے کہ یہ غفلت کہ مسلمان قوم سو گئی ہے، یہ غافل ہے اپنے فرائض سے، اپنی حیثیت سے، اور یہ دنیا کے لیے جی رہی ہے اور دنیا کے لیے مر رہی ہے. تو ہم مسلمانوں سے یہ کہا جائے گا، آج نام کے مسلمان سے، لا تدعوا اليوم صبورا، ایک موت کو مت پکارو، ودعوا صبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو. تمہاری تو ساری زندگی قرآن کے خلاف گزر رہی تھی. تم نے تو اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا تھا. تم نے تو آخرت سے عملی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی تھی. تمہاری نظر میں تو اللہ کی رضا کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تم تو غیر محتاط زندگی گزار رہے تھے. تمہاری زندگی تو تقوی سے خالی تھی. تم تو رسول کی اطاعت کے لیے اور ان کی پیروی کے لیے یا ان کی اتباع کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور تم تو قرآن کو معاذ اللہ اندھیرا سمجھتے تھے. تو آج ایک موت کو مت پکارو. یہی جرائم ہیں ہمارے سامنے اکرام. واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دوں، بہت بڑا مجرم ہے آج مسلمان اسلام کا. بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی، اور یعنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی ہم جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں. سوچیں آپ، میرا تو کہنا فرض ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل کذبوا بالساعة
وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا. بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.